قبرستان میں ہمارے ہاں قبروں کو پختہ کرنے کا ایک رواج چل پڑا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کو پختہ نہ کیا جائے. تو یہ خطرناک کام ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. کہیں ایسی جگہ کہ جہاں پر قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو. بارشیں بہت ہوتی ہیں جیسے برطانیہ وغیرہ میں، تو ہر وقت وہ گیلا رہتا ہے، تو اس کے ڈھہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر قبر کے ساتھ کچھ ایسی لکڑی وغیرہ لگا دی جائے یا مردے کو کسی جو کوفن ہوتا ہے، صندوق سا ہوتا ہے جس میں ڈال کے پھر قبر میں ڈالتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے. اس طرح کا کوئی احتیاطی کام کرنے کے لیے تو تھوڑا بہت اینٹ لگانی پڑ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر زمین بڑی سخت ہوتی ہے اور پختہ اس کو کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں زمین کو پختہ نہیں کرانا چاہیے. قبر کو بالکل پختہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. اب اعمال تو ہمارے بہت سے ایسے ہو رہے ہیں کہ جو خلاف شرع ہیں، اسی لیے اللہ کی رحمت نہیں آتی بلکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. پھر یہ کہ قبروں پر پھول پتی ڈالتے ہیں، یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو ایک قبروں پر جن پہ عذاب ہو رہا تھا، ان پر درخت کی ایک شاخ توڑ کر دو حصے کر کے گاڑی تھی. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کو کم کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب میں تخفیف فرما دے، یہ لکڑی درخت کی کاٹ کے لگائیں کہ یہ درخت کی لکڑی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوں گی، کیونکہ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جگہ جگہ قرآن میں آیتیں آئی ہیں. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں زمین اور آسمان میں ہر چیز. تو یہ درخت کی تر شاخ، فریش شاخ جو ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرے گی جب تک سوکھ نہیں جاتی. تو اس کے ذکر کی وجہ سے، اس کی تسبیح کی وجہ سے قبر پہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس کو دلیل بنا کر بعض ہمارے مسلمانوں نے یہ طریقہ کیا کہ قبروں پر شاخ لگاتے تھے پہلے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھول کی پتیاں لگا دیتے ہیں، ایسے ڈال دیتے ہیں، کبھی پودے ہی لگا دیتے ہیں سیدھے سیدھے. تو بات یہ ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پہ فرمایا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ آپ نے کسی اور قبر پہ یہ کام نہیں کیا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اور دیگر ائمہ کرام نے یہ کام نہیں کیا. اسے منقول نہیں ہے اس طرح سے، یہ معروف عمل نہیں ہے. یعنی مسلمانوں میں یہ چیز شائع نہیں رہی کہ سب کے ہاں ایسا کیا جاتا ہو. اکا دکا کوئی مثال ہو تو عموم یہ نہیں رہا. تو جو کام مسلمان نہیں کرتے عام طور پر صحابہ کرام نے کرتے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی بنیاد پر آپ اگر یہ کرتے ہو تو اس میں دو تین باتوں کا خیال ذہن میں رہنا چاہیے. کہ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس قبر کے بارے میں، یعنی دونوں قبروں کے بارے میں معلوم تھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، کہ آپ نے فرمایا انہما معذبان، کہ ان دونوں کو یہ یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی پھر بتائی کہ ایک ان میں سے جغل خوری کے مرض میں اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے. اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز کے لیے نہیں ہے، ہلکی چیز ہے جس سے بچ سکتے تھے، نہیں بچ پائے. تو سکھانے کے لیے امت کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت کی لکڑی کو توڑ کر اس میں لگانا اور گاڑ دینا، یہ آپ کی خصوصیت اس لیے ہے کہ آپ کے بابرکت ہاتھ سے ٹوٹ کے کوئی چیز لگے گی تو وہ عذاب میں تو بہت کمی آ جائے گی، بہت برکتیں مل جائیں گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے تو چھو کر بھی کوئی چیز اگر چلی جائے تو اس پہ برکتیں رہتی ہیں. تو اسی لیے وہ برکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے سے حاصل ہوگی کسی اور کے کرنے سے کیسے حاصل ہو جائے گی؟ پھر یہ بات کہ کیا نعوذ باللہ ہم اس قبر کے بارے میں یہ بدگمانی کر رہے ہیں کہ اس میں جو لوگ ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہوگا؟ کیوں عذاب ہوگا بھائی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا کیجیے اور یہ امید لگائیے کہ نیک لوگ تھے، ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو شاخیں لگاتے زیادہ سے زیادہ، پھول کی پتیاں، اور پھر بھی ہار اور بڑے بڑے باقاعدہ کھینچ کے لاتے ہیں، اس کی چادریں بناتے ہیں اور چڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، اس کا اعلان، تصویریں کھینچ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے سربراہان مملکت آتے ہیں تو قائد اعظم کے مقبرے پر، اسی طریقے سے اقبال کی قبر پر، جہاں بھی جاتے ہیں خوب اہتمام سے سب کام ہوتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو برا بھی سمجھتے ہیں. اس کو دین کا ویسا حصہ بنا لیا کہ جب بھی قبر پہ جانا ہے کچھ پھول پتی ڈالنی ہی ڈالنی ہے. تو ظاہری بات اس طرح سے اب کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دے تو پھر اس میں بدعت ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. خلاصہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کام کرنا چاہیے. آپ کی طرف سے کچھ خصوصی طور پہ کوئی عمل ہو جائے، پھر آپ نے اس کو معمولاً نہ کیا ہو، آپ کے بعد لوگوں نے نہ کیا ہو، تو احتیاط میں بہتری ہے، اور کرنا ہو تو پھر اتنا ہی کریں جتنا آپ نے کیا. اور اس سے زیادہ افضل کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ان کے لیے دعا کیجیے، استغفار کیجیے. لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخیں توڑ کے اس میں لگائی تھی، اور اسی کو دلیل بنا کے بہت ساری اور چیزیں لوگ کر رہے ہیں، تو کسی درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے. ہاں، خلاف اولا کہا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طریقے کے سے ہٹ کے ایک چیز ہے، اور اس کے لیے ہمارے ائمہ کی، ہمارے صحابہ کی سنت اس کے مطابق نہیں ہے. تو اچھا یہ ہے کہ ہم اسی لائن پر چلیں جس لائن پر یہ ہمارے بڑے اکابرین چلے ہیں. ان سے ہٹ کے اپنی راہ الگ بنانا یہ مناسب کام نہیں ہے بہرحال. لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو اس پہ بہت نکیر نہیں کرنی چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. اللہ سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے.